بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن شرط له الخيار فله أن يفسق في مدة الخيار وله أن يجيز فإن أجاز بغير حضرة صاحبه جاز وإن فسق لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا. اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بائع میں خیار شرط ہے تو خیار شرط جو ہے بائع کے لیے بھی ہوتا ہے اور مشتری کے لیے بھی. تو جس کو بھی خیار حاصل ہو چاہے وہ بائع ہو یا مشتری ہو تو 3 دن کے اندر چاہیں تو نافذ کر دیں اور چاہے تو فسخ کر دیں. تو اگر نافذ کرنا ہے تو نافذ کرنے کے لیے فریق ثانی کا موجود ہونا ضروری نہیں. مثلا بائع کو اختیار ہے تو بائع اپنے گھر ہی سے کہہ دے کہ میں نے یہ بیع نافذ کر دیا اور مشتری کو بتانا ضروری نہیں. ظاہر ہے کہ جب 3 دن گزر جائے اور بائع مطالبہ کے لیے مشتری کے پاس نہ جائے تو یوں ہی بیع نافذ ہو جاتی ہے. تو اگر یہ اپنے گھر ہی سے نافذ کر دیا تو یہ کافی ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں. ہاں اگر بیع فسخ کرنا ہے تو صرف تنہائی میں بیع فسخ نہیں کر سکتے بلکہ فریق ثانی کو بتانا ضروری ہے. نہیں بتائیں گے تو ایک دوسرے کو ضرر ہو سکتا ہے. مثلا بائع کو خیار شرط ہے، بائع کو خیار شرط ہے اور 3 دن کے اندر بائع نے فسخ کر دیا اور مشتری کو بتایا نہیں، کہ یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ہے میں فسخ کر رہا ہوں، اپنے گھر ہی فسخ کر دیا. اور وہ چیز جو مبیح ہے ہو سکتا ہے کہ مشتری جو ہے مطمئن ہو گیا ہو کہ 3 دن گزر گئے اور بائع ابھی آئے نہیں تو یہ انہوں نے بیع لازم کر دیا ہوگا. تو اب انہوں نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا ہو یا کسی اور کو دے دیا ہو یا کسی طرح ہلاک ہو گئی ہو. مثلا بکری تھی تو ذبح کر کے جو ہے اس کا گوشت کھا لیا، تقسیم کر دیا. اب 5 دن کے بعد بائع آئے اور یہ کہا کہ ہم نے تو بیع فسخ کر دیا تھا، اب ہماری بکری واپس کیجیے. ظاہر ہے کہ اب ذبح کر دیا ہے یا کسی کو دے دیا، کیسے واپس کرے گا؟ تو اب فرض کریں کہ رضامندی سے وہ بکری جو ہے 2000 روپے کی فروخت ہوئی تھی، لیکن ہلاک ہونے کی صورت میں اب تو فیصلہ ہوگا قیمت پر، کہ مارکیٹ ریٹ سے اس بکری کی جو قیمت تھی وہ واپس کرنا ہوگا. تو فرض کریں کہ مارکیٹ ریٹ سے اس بکری کی قیمت 2500 تھی، لیکن باہم تراضی طرفین سے 2000 روپے بیع ہو گئی تو اب اس کو 500 روپے زیادہ واپس کرنا ہوگا. اس صورت میں مشتری کا نقصان ہوگا. اور اگر جو ہے مشتری نے خیار شرط حاصل کیا تھا اور 3 دن کے اندر اس نے فسخ کر دیا اور بائع کو نہیں بتایا، اب 5 دن کے بعد وہ بکری یا مویش جو بھی چیز ہو اس نے بائع کو واپس کیا. اب اس میں بائع کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ مشتری نے جو ہے بیع فسخ کر دیا ہے تو وہ دوسرا گراہک ڈھونڈ لیتا اور اس کو جو ہے دوسرا گراہک مل جاتا، یہ فروخت کر لیتا. وہ تو مطمئن تھا کہ اب 3 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیع کو انہوں نے نافذ کر دیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائع مطمئن ہو گیا کہ 3 دن گزر گئے ابھی تک جو ہے مشتری نہیں آئے تو اب اس نے ثمن خرچ کر دیا. اب 3 دن کے بعد جو ہے یہ آئے، کہا کہ ہم نے تو بیع فسخ کر دیا تھا، ہمارا پیسہ واپس لائیے. اب ظاہر ہے کہ یہ بائع دقت میں پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو، خرچ کر دیا ہو، تو دونوں کے لیے ضرر ہو سکتا ہے. اس لیے بیع کو نافذ کرنے کی صورت میں فریق ثانی یعنی دوسرے کو بتانا ضروری نہیں، لیکن بیع فسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا موجود ہو. یہاں متن میں حاضر کہا ہے لیکن موجود ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ معلوم ہونا ضروری ہے. لیکن موجود جو ہے ہونا یہ سبب علم ہے، جو مجلس میں موجود ہوگا اسے علم حاصل ہوگا. تو کبھی سبب بول کر کے مسبب بول لیتے ہیں، تو یہ موجود بول کر کے مراد علم ہے. تو اگر بائع کو خیار شرط ہے، مشتری اپنے گھر ہے، بائع اپنے گھر ہے،
مشتری نے بائع نے اپنے گھر ہی سے مشتری کو 3 دن کے اندر فون کر کے بتا دیا کہ بھائی میں نے فسخ کر دیا ہے، حالانکہ غائب ہے، موجود نہیں، لیکن اسے معلوم ہو گیا، تو اب اس سلسلے میں اس کو کوئی ضرر نہیں ہے، وہ اب بکری نہ ذبح کرے گا، نہ کسی کو ہبہ کرے گا، بلکہ واپس کر دے گا۔ ایسے ہی اگر مشتری کو خیار شرط ہے اور 3 دن کے اندر مشتری نے فون سے بائع کو بتا دیا کہ میں نے بیع فسخ کر دیا ہے، آپ اپنی بکری لے جائیے، ہمارا سامان واپس کر دیجیے، تو عموماً جب خیار شرط ہو جاتا ہے تو پیسے وغیرہ خرچ کرنے سے احتیاط کرتے ہیں، تو بائع جو ہے پیسے واپس کر دے گا، اپنا مبیع واپس لے لے گا، اس صورت میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جس کو خیار شرط ہے تو اسے مدت خیار یعنی 3 دن کے اندر فسخ کرنے کا اختیار ہے، وَلَهُ أَن يُجِيزَ، اور اسے 3 دن کے اندر نافذ کرنے کا بھی اختیار ہے، چاہے تو بیع نافذ کر دے، چاہے تو بیع فسخ کر دے۔ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حضرت صاحبہ، اگر بیع کو نافذ کر دیا کہ اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں، یعنی بائع کو اگر خیار شرط ہے تو مشتری کی غیر موجودگی میں، اور اگر مشتری کو خیار شرط ہے تو بائع کی غیر موجودگی میں اگر نافذ کر دیا تو جازہ، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی، نافذ کرنا صحیح ہے، کیونکہ اس صورت میں دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں۔ وَإِنْ فَسَخَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا، اور جس کو خیار شرط ہے اگر اس نے بیع فسخ کر دیا تو جائز نہیں، مگر یہ کہ دوسرا فریق جو ہے موجود ہو۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، تو یہاں حاضر بمعنی علم ہے کہ دوسرا حاضر ہو تو موجود رہے تو بہتر ہے، موجود نہ رہے تو مدت خیار کے اندر اسے فسخ کا علم ہونا چاہیے کہ ہاں جس کو خیار تھا اس نے فسخ کر دیا ہے۔ وقال ابو یوسف یجوز، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں بیع کو نافذ کرنا جائز ہے، ایسے دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں بیع کو فسخ کرنا بھی جائز ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جوز کہ یہ جائز ہے، یعنی دوسرے کی غیر موجودگی میں بیع فسخ کرنا جائز ہے۔ وہ قول الشافعی، یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ والشرط هو العلم، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو حضور کی قید ہے متن میں، یعنی دوسرے فریق کا موجود رہنا شرط ہے، فرماتے ہیں کہ موجود رہنا شرط نہیں بلکہ اسے معلوم ہونا شرط ہے، کہ فریق ثانی کو معلوم ہو جائے خیار مدت کے اندر کہ اس نے جو ہے کہ فسخ کر دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دوسرے فریق کو فسخ کا علم حاصل ہو، موجود ہونا ضروری نہیں۔ وَإِنَّمَا كَنَا بِالْحَضْرَةِ عَنْهُ، اور یہاں متن میں جو ہے علم کی تعبیر کی ہے حضور سے کہ دوسرے فریق کا موجود ہونا شرط ہے، تو کہا موجود ہونا نہیں، چونکہ موجود ہونا یہ علم کا سبب ہے، تو کبھی سبب بول کر کے مسبب مراد لیا جاتا ہے۔ اب ہر ایک کی دلیل، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہو مسلط علی الفسق من جہت صاحبہ فلا يتوقف علی علمہ کالاجازت، فرماتے ہیں کہ یہ جس کو خیار شرط حاصل ہے یہ فسخ کرنے پر مسلط ہے اپنے ساتھی کی طرف سے، مثلا مشتری کو خیار فسخ ہے تو یہ خیار کس نے دیا ہے؟ بائع نے دیا ہے، تو گویا بائع اس پر راضی ہے کہ یہ اگر چاہے تو فسخ کر دے، تو فسخ کرنے پر مسلط کیا ہے بائع نے، تو اب جو ہے خیار مدت کے اندر مشتری اگر فسخ کر دے تو جائز ہے، اور یہ اختیار دیا ہے بائع نے، تو اب بائع کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس کو اختیار ہے اس کو فسخ کرنے پر مسلط کیا ہے اس کے ساتھی نے، دوسرے فریق نے، فلا يتوقف علی علمہ، تو اب جو ہے کہ فسخ کرنا یہ موقوف نہیں ہے اس کے علم پر، کیونکہ اسی نے یہ اس کو مسلط کیا ہے، کل اجازت،
جیسے بے کو جائز کرنا یہ دوسرے فریق کے علم پر موقوف نہیں، دوسرے فریق کو بتائے یا نہ بتائے، اگر بے نافذ کر دے تو نافذ ہو جائے گی۔ وَلِهَٰذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ، کہتے ہیں اسی لیے تو بے کے جائز کرنے میں اس کی رضا شرط نہیں ہے کہ بے اگر فسخ کر دے کہ بے فسخ کرنے میں بھی اس کی رضا کی ضرورت نہیں، یہ خیار شرط تھا، اور تو خیار شرط ہے تو چاہے دوسرا فریق راضی ہو یا راضی نہ ہو، جس کو خیار ہے وہ مدت خیار میں فسخ کر سکتا ہے۔ وسارہ کل وکیل بالبیع، تو جس کو بیع میں جس کو خیار شرط ہے یہ وکیل بالبیع کی طرح ہو گیا۔ مثلا کسی نے کسی کو، مثلا زید نے بکر کو وکیل بنایا کوئی سامان خریدنے کے لیے، تو اب جو ہے بکر اس کا وکیل ہو گیا، تو اب بکر جو ہے چاہے موکل کی موجودگی میں چاہے سامان خریدے یا اس کی غیر موجودگی میں خریدے، تو دونوں طرح یہ بیع صحیح ہے۔ تو ایسے ہی یہاں جب ایک فریق نے خیار شرط کو قبول کر لیا تو دوسرے کو اختیار ہے چاہے اس کی موجودگی میں فسخ کرے چاہے اس کی غیر موجودگی میں۔ وَلَهُمَا، اور حضرات طرفین امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ تصرف فی حق الغیر وهو العقد بالرفع ولا یاری عن المضرۃ، فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے بعد بیع فسخ کرنا یہ دوسرے کے حق میں تصرف کرنا ہے، اور دوسرے کے حق کیا ہے کہ وہ عقد، اور کس سے تصرف کرنا ہے؟ بیع کو ختم کر کے۔ مثلا جب بیع ہو چکی ہے، اب بیع ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ مشتری نے مبیع کو لے لیا ہوگا اور بائع نے ثمن کو لے لیا ہوگا، تو اب جو ہے اس پہ فسخ کرنا تو دوسرے کے حق میں یہ تصرف کرنا ہے، اور دوسرے کے حق میں تصرف کرنا یہ مضرت سے خالی نہیں، مضرت کا بھی اس میں احتمال ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فسخ کرنا یہ تصرف ہے دوسرے کے حق میں، دوسرے کے حق میں مراد کون؟ کہ جس کو خیار شرط نہیں ہے اس کے حق میں تصرف کرنا ہے، اور بیع کو رفع کر کے، بیع کو ختم کر کے، ولا یاری عن المضرۃ، اور یہ بیع فسخ کرنا یہ طرفین میں سے کسی کے لیے بھی یہ نقصان سے خالی نہیں، کہ لأنہ عصاہ یعتمد تمام البیع السابق فیتصرف فیہ فیلزم غرامۃ القیمت بالہلاک فیما اذا کان خیار للبائع۔ مثلا کہ بائع کو خیار شرط ہے کہ جب چاہے وہ فسخ کر دے 3 دن کے اندر، اور ایجاب و قبول ہونے کے بعد مشتری نے مبیع کو اپنے قبضے میں کر لیا، مثلا بکری ہی پر بیع ہوئی اور مشتری نے لے لیا، اور 3 دن کے اندر بائع نے جو ہے بیع کو فسخ کر دیا اور مشتری کو خبر نہیں کیا، 3 دن گزر گئے اور مشتری نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے بیع فسخ ہو گئی، بیع فسخ نہیں بیع لازم ہو گئی، اور حضرت اویس صاحب مشتری کے ہاں مہمان بنے اور مشتری نے جو ہے بکری ذبح کر دیا ان کے اعزاز میں۔ اب بکری ذبح کر دیا، ان کے جو مہمان تھے حضرت اویس صاحب انہوں نے گوشت کھایا اور مشتری نے سب کو کھلایا۔ 5 دن کے بعد اب بائع پہنچے اور کہا کہ ہماری بکری واپس کیجیے، ہم نے تو بیع فسخ کر دیا تھا۔ اب اس صورت میں مشتری کا نقصان ہے، اب وہ بکری کہاں سے اس کو واپس کرے؟ اس نے تو ذبح کر کے کھا لیا، کھلا دیا۔ تو اس میں نقصان اس طرح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بکری کی واجبی قیمت مارکیٹ ریٹ سے 6000 تھی، اور مشتری کی وجاہت سے مرعوب ہو کر کے یا رشتے کا لحاظ کر کے اس نے 5000 میں دے دیا تھا۔ اب جب اس نے ذبح کر لیا تو ظاہر ہے کہ اب ثمن پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ قیمت پر فیصلہ ہوگا، تو اب اسے 6000 روپے جو مارکیٹ ویلیو سے اس کی قیمت تھی وہ دینا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ مشتری کو نقصان ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ولا یاری عن المضرۃ، یہ نقصان سے خالی، فسخ کرنا نقصان سے خالی نہیں، کہ لأنہ عصاہ یعتمد تمام البیع، کیونکہ ہو سکتا ہے
کہ مشتری یہ بے کے تام ہونے پر جو ہے اعتماد کرے۔ جب 3 دن گزر گئے اور بائی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تو سمجھ لے گا کہ بے تام ہو چکی ہے، کہ وہ تام تو اعتماد کرے گا بے سابق کے تام ہونے پر۔ فیتصرف فیہ، تو اب مشتری مبیع میں تصرف کرے گا۔ فیلزمہ غرامۃ القیمت بالہلاک، اگر مبیع ہلاک ہو چکی ہوگی تو اب اسے جو ہے قیمت کا تاوان لازم آئے گا، تاوان دینا پڑے گا۔ فیما اذا کان الخیار للبائع، یہ اس صورت میں ہے جب کہ خیار شرط بائع کو ہے، اور اگر خیار شرط مشتری کو ہے، مثلا مشتری نے اپنے لیے خیار شرط کر لیا اور 5 دن بلکہ 10 دن کے بعد بائع کے پاس آیا اور کہا یہ اپنی بکری واپس لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے خیار شرط تھا اور میں نے 3 دن کے اندر جو ہے فسخ کر دیا تھا۔ بائع کہے گا 3 دن کے اندر فسخ کیا تو ابھی تک کہاں تھے آپ؟ اس وقت آپ کو بتانا چاہیے تھا، اور پیسے تو میں نے خرچ کر دیے ہیں، اگر جو ہے آپ پہلے بتائے ہوتے تو میں پیسے خرچ نہیں کرتا، یا 10 دن گزر گئے ہیں میں دوسرا گراہک ڈھونڈ لیتا، مجھے پیسے کی سخت ضرورت تھی، اب میں دوسرا گراہک کہاں سے لے کر کے آؤں؟ تو اس صورت میں بائع کو نقصان ہوگا، بائع کو ضرر ہوگا۔ فرماتے ہیں او لا یطلب لصلعته مشتریا فیما اذا کان له الخیار للمشتری، کہتے ہیں جس صورت میں مشتری کو خیار حاصل ہے، اگر اس کے بتائے بغیر اس نے فسخ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سامان کے لیے ایک گراہک نہ طلب کرے۔ وہذا نوع ضرر، تو یہ بائع کے حق میں ایک طرح کا ضرر اور نقصان ہے۔ فیتوقف علی علمہ، تو اب دوسرے فریق کے علم پر یہ فسخ کرنا موقوف ہوگا۔ بائع کو خیار ہے تو مشتری کا جاننا ضروری ہے، مشتری کو اگر خیار ہے تو 3 دن کے اندر بائع کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس نے بائع فسخ کر دیا ہے۔ وسارا کا اصل الوکیل، یہ ایسے ہے کہ جیسے وکیل کو معزول کرنا۔ مثلا زید نے بکر کو وکیل بنایا، کہا کہ جائیے آپ جو ہے ہماری طرف سے جو ہے فلاں فلاں سامان لے لیجئے۔ اب وکیل نے جو ہے سامان لے لیا، قلم بھی لے لیا، بکرے کا گوشت بھی خرید لیا، اور آم بھی لے لیا، کیلے بھی لے لیے، انڈے بھی لے لیے، جن جن چیزوں کے بارے میں کہا تھا۔ اب جب وکیل جو ہے سامان سے لدا فدا جو ہے موکل کے گھر پہنچا، کہا پیسے دیجئے۔ کہا تم جیسے ہمارے گھر سے نکلے ہم نے تو تمہیں معزول کر دیا تھا، اتنا سننا تھا کہ وکیل کے قدم سے زمین کھسک گئی، چیرو تو خون نہیں۔ اب وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ زید نے ہم کو وکیل بنایا ہے، ان سب کی سامانوں کی قیمت وہی ادا کرے گا، اور موکل کے پاس آیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں لیں گے، ہم نے تمہیں معزول کر دیا، سامان تم چاہے واپس کرو یا رکھ لو اور ان کی قیمت اپنے گھر سے ادا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ وکیل کے لیے نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ تو معزول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وکیل کو اس کا علم ہو جائے تاکہ وہ نہ خریدے، اور نہیں تو جب تک اسے علم نہیں ہوگا تو موکل ہی کو دینا ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ سارا کا اصل الوکیل، یہ وکیل کے معزول کرنے کی طرح ہو گیا کہ اگر وکیل کو موکل معزول کر دے تو جب تک اسے علم حاصل نہ ہو معزول نہیں سمجھا جائے گا۔ اب جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا تھا کہ جیسے جس کو خیار شرط حاصل ہے، بے کو نافذ کرنے کے لیے فریق ثانی کا معلوم ہونا ضروری نہیں، وہ تنہا اپنے گھر ہی سے نافذ کر سکتا ہے، تو ایسے ہی تنہا فسخ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بخلاف الاجازت، بخلاف اجازت کے، کیونکہ اجازت بے کو نافذ کرنے میں فریق ثانی کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو بیچ چکا ہے۔ جب بائع جو ہے بیچ چکا ہے، سامان لے چکا ہے، اور اس کو اگر نافذ کر دو تو یہی چاہے گا کہ بھائی نافذ کر دیں، اس کا تو فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ ایسے ہی مشتری نے جو ہے خرید لیا، خیار شرط بھی اپنے لیے لے لیا، اور پھر جو ہے بے کو نافذ کرنا چاہتا تو نافذ کرنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں
نافذ کرنے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، کسی کے کوئی ضرر نہیں ہے، تو جب ضرر نہیں ہے تو دوسرے کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ کہتے ہیں بخلاف اجازت کے کہ لأنه لا الزام فی، کیونکہ نافذ کرنے میں دوسرے کے حق میں کوئی الزام نہیں ہے۔ ولا نقول، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کو خیار شرط حاصل ہے، ظاہر ہے کہ فریق ثانی کی اجازت سے حاصل ہے، وہ اگر راضی نہیں ہوتا تو اس کو خیار شرط نہیں ہوتا، تو خیار شرط اس نے قبول کر لیا، گویا فسخ کرنے پر اس نے اس کو مسلط کر دیا۔ مثلا بائع نے اپنے لیے جو ہے خیار شرط کر لیا اور مشتری سے کہا میں نے تو بیچ دیا ہے مگر مجھے 3 دن تک خیار حاصل، چاہوں میں نافذ کروں چاہوں تو رد کر دوں۔ مشتری نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اب اس کو یہ اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر فسخ کر سکتا ہے، تو یہ فسخ کی اجازت مشتری نے دیا ہے، مسلط اسی نے کیا ہے، تو اب اس سے دوبارہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب، ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کی فریق ثانی نے اس کو مسلط کیا ہے، مثلا مشتری نے بائع کو جو ہے فسخ کرنے میں مسلط کیا ہے، کیفا یقال، کیسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیسے کہا جا سکتا ہے، وصاحبہ لا یملک الفسق، اور اس صورت میں مثلا مشتری یہ فسق کا مالک نہیں، ولا تسلیط فی غیر ما یملکہ المسلط، اور اس پر کسی کو مسلط نہیں کر سکتا جس کا وہ مالک نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہی مثال لے لیں کہ مثلا بائع نے اپنے لیے خیار شرط رکھا اور مشتری نے اسے قبول کر لیا کہ ہاں آپ کوئی اختیار آپ چاہیں تو فسخ کر دیں، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہاں مشتری نے بائع کو فسخ کرنے پر مسلط کیا، تو اب اس کا معلوم فسخ ہونے کے لیے اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں، یہ وہ تو فرما رہے ہیں۔ امام اعظم کی طرف سے یہ جواب ہے کہ جب خیار ہے بائع کو تو مشتری کو یہاں خیار شرط نہیں ہے، تو جب مشتری کو خیار شرط نہیں تو مشتری خود فسخ کرنا چاہے تو وہ فسخ نہیں کر سکتا، تو مشتری جب خود فسخ نہیں کر سکتا ہے تو وہ دوسرے کو فسخ پر کیسے مسلط کر سکتا ہے؟ ظاہر کہ ہم جس چیز کے مالک ہیں وہی تو دوسرے کو دے سکتے ہیں، اور ہم جس چیز کے مالک نہیں وہ چیز دوسرے کو ہم ہرگز نہیں دے سکتے، تو جب یہ خود مالک نہیں تو دوسرے کو مسلط نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کو خیار نہیں ہے اس نے مسلط کیا ہے، کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ دوسرا فریق خود فسخ کرنے کا مالک نہیں، ولا تسلیط فی غیر ما یملکہ المسلط، اور مسلط جس چیز کا مالک نہیں اس پر دوسرے کو مسلط بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ولو کانا فسخ فی حال غیبت صاحبہ و بلغہ فی المدت تم الفسخ لحصول العلم بہ، تو متن میں یہ فرمایا تھا الا ان یکون الآخر حاضرا، کہ مگر یہ کہ دوسرا حاضر ہو فسخ کے وقت، تو فرماتے ہیں کہ حضور یہ شرط نہیں ہے، اگر دوسرا فریق جو ہے حاضر نہیں تھا اور جس کو خیار شرط تھا اس نے جو ہے فسخ کر دیا اور پھر جو ہے فریق ثانی کو بتا دیا تو یہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں ولو کہنا فسخ فی حال غیبت صاحبہ، اگر خیار شرط کے مالک نے بے کو فسخ کر دیا اپنے ساتھی یعنی فریق ثانی کی غیر موجودگی میں، اور پھر مدت خیار کے اندر اسے خبر پہنچ گئی، اسے خبر مل گئی، تو تم الفسخ، تو فسخ مکمل ہو جائے گا، تو فسخ جو ہے مکمل ہو جائے گا، حصول علم بہی، کہ جس کو خیار نہیں ہے اسے علم حاصل ہونے کی وجہ سے، ولو بلغہ بعد مضی المدت، اور اگر جس کو خیار ہے اس نے فسخ کر دیا غیر موجودگی میں اور اسے خبر پہنچی جو ہے 10 دن کے بعد یعنی مدت خیار گزر جانے کے بعد، تو عقد تام ہو گیا اور اب اس کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم نے فسخ کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں ولو بلغہ بعد مضی المدت، اور اگر اس کو خبر پہنچی بے کے فسخ کرنے کی مدت
فسق گزر جانے کے بعد تم یہاں بے مزیل مدت تم العقد بے مزیل مدت، تو عقد تام ہو جائے گا مدت کے گزر جانے کی وجہ سے۔ مثلاً بائیں نے خیار اپنے لیے لگا لیا تھا، اب اس کے جو ہے بائیں نے فسخ کر دیا، اور 5-6 دن کے بعد وہ کہہ رہا کہ میں نے جو ہے تو بے فسخ کر دیا تھا، اس نے کہا ہم کو آج معلوم ہو رہا 3 دن کے بعد، تو یہ بے تام ہو گئی اور اب فسخ صحیح نہیں۔